وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و سمک، فلک و فلک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ طیب و سکور، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کے نہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، واسع جنا وجہ تخلیق زمین و زمان، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، یہ پروگرام یکم ربیع الاول سے شروع ہیں۔ روزانہ آپ ہر نئے عالم دین کو سن رہے ہیں۔ میں بھی علماء کا ادنا سا خادم آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مبارکباد دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیضان رضا قادری صاحب کو اور ان کے جتنے بھی فیملیز ممبر ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ حضرات جو وقت نکال کے یہاں تشریف لاتے ہیں سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں کہ اس فتنوں کے دور کے اندر ایسا ماحول ہمیں دیتے ہیں کہ ایسا ماحول دینا بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ جتنے حضرات آپ یہاں تشریف لاتے رہے ہیں، یکم ربیع الاول سے لا رہے تھے، آج بھی آپ تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے اور یہ آپ کا ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انتہائی عزتوں کے لائق حضرت مولانا حافظ محمد افضل صاحب، امام جامع مسجد حاضہ، یہ میرے بڑے مخلص دوست ہیں اور کافی انہوں نے میرے قرآن پاک سماعت فرمائے ہیں، میرے سامعہ بھی ہیں اور میرے امام بھی ہیں۔ ان کے پیچھے میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، میرے سامعہ بھی ہیں الحمدللہ۔ تقریباً 20 سال میں ادھر قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور آپ حضرات جتنے نمازی ہیں یہ بھی بڑی محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے
اور ہمیشہ یہ سلسلہ اسی طرح محبت بڑا چلتا رہے۔ محترم حاضرین، جس محبت میں آپ روزانہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اسی محبت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں بھی چند پھول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کا آسرا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، ہمیں آسرا ہے تو بس حضور علیہ السلام کی ذات پاک کا آسرا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس امت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں تو امت کے لیے حضور دعا فرما رہے تھے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ پھر حضور غاروں کے اندر جا کے آنسو بہاتے رہے، امت کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا جب آخری وصال مبارک کا دن آیا تو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے غلاموں، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور دنیا سے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں رہنا یہ تو ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے معجزات دیکھتے ہیں، کہیں چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہیں سورج کو پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں، کہیں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہیں درختوں کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں، کہیں گو کو آپ کی گواہی دیتا ہوا دیکھتے ہیں۔ حضور دنیا میں آپ کا رہنا تو بہتر نظر آتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانا بھی امت کے لیے بہتر ہے۔ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو روزانہ میری ساری امت کا نامہ اعمال میرے دربار میں پیش کیا جائے گا، بلا ناغہ روزانہ پوری امت کا اعمال نامہ میرے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں، میں امت کے اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی حمد بیان کروں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو دنیا سے آ گیا ہوں، یہ تیرا احسان ہے کہ آج بھی میری امت نمازیں ادا کر رہی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں دنیا سے آ گیا ہوں، آج بھی میری امت حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر امت کے برے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا کہ یا اللہ ان کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، میری طرف دیکھ۔ آج دیکھیں ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، سیاہکار ہو، سود کھانے والا ہو، رشوت لینے والا ہو، حق مارنے والا ہو، بڑے سے بڑا پاپی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا چہرہ بگڑتا نہیں نا، تو پھر ماننا پڑے گا آج بھی حضور ہمارے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔ پہلی امتیں اگر ایک امتی گناہ کرتا تھا تو ان کے اوپر بارش روک لی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی گناہ گار تھا، باقی تو سارے ہی نیک تھے، تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں،
اور عرض کرتے ہیں مولا تیرے دربار میں دعا مانگتا ہوں کہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک گناہ گار ہے، اس کو نکال دو تو ابھی رحمت کی بارش آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اس بندے نے توبہ کر لی، آنسو بہائے، اللہ راضی ہو گیا، رحمت کی بارش آ گئی۔ عرض کی مولا بندہ تو نکلا کوئی نہیں، رحمت کی بارش آ گئی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا وجہ بنی؟ اللہ پاک نے فرمایا اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، اس نے ابھی معافی مانگ لی ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے کہ اتنا بڑا پاپی 40 سال سے وہ متواتر گناہ کر رہا تھا، ایک لمحہ کے لیے اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ فوراً قبول فرما لی ہے۔ عرض کی مولا وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا نہیں بتاؤں گا، اس لیے جب گناہ گار تھا تو ہم نے پردہ رکھا ہے، اب تو اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب کس طرح اس کا پردہ فاش ہو سکتا ہے؟ وہ مالک بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ گار ہوتا تھا تو بارش روک لی جاتی تھی، تو ادھر تو حال ہی کچھ اور ہے، ہم تو سارے گناہ گار ہیں، ہر طرف کیا ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں بھی عطا فرما رہا ہے اور ساری رحمتیں بھی عطا فرما رہا ہے، نعمتیں بھی عطا فرما رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پیچھے امام الانبیاء استغفار پڑھ رہے ہیں، حضور استغفار پڑھ رہے ہیں، اور حضور کی استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانیاں فرما رہا ہے۔ ابو جہل خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر تو حق پہ ہے، قرآن حق پہ ہے، تیرا نبی حق پہ ہے تو پتھروں کی بارش نازل کر۔ پتھروں کی بارش نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے یہ کلمات کہے ہیں، اگر تو حق پہ ہے، قرآن حق پہ ہے، نبی حق پہ ہے تو پتھروں کی بارش نازل کر، لیکن پتھروں کی بارش نازل نہیں ہوئی۔ ابو جہل تو سمجھے گا نہ قرآن حق پہ ہے، نہ نبی حق پہ ہے، نہ خدا حق پہ ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے کچھ فرمانا ہی تھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے پیارے مصطفیٰ کریم قرآن بھی حق پہ ہے، اللہ بھی حق پہ ہے، اور میرا محبوب بھی حق پہ ہے۔ پتھروں کی بارش اس لیے نازل نہیں کرتا کہ محبوب تیرا وجود اس دھرتی پہ موجود ہے۔ یا رسول اللہ، آج بھی حضور کا فیض، حضور کے وجود کا فیض پوری دنیا کو نصیب ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی ہے اس عالم میں، نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی ہے کہ اس عالم میں کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں بھی فرمایا جو کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، جلسے نہیں ہونے چاہیے، جھنڈیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ ذکر و اذکار نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کچھ بند ہو جانا چاہیے، تو اس کے باوجود حضور کی رحمت برس رہی ہے۔ وجہ یہ ہے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، ذکر روکے حضور کا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردد کہ ہوں امت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر مردار کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی امت ہوں۔ جو حضور کا ذکر بند کرانے کی بات کرتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ انسان نہیں، وہ مردار ہے۔ وہ کون ہے؟ بولیے نا، وہ کون ہے؟ مردار ہے۔ حضور کا ذکر ہو اور کہتے ہیں حضور کا ذکر بند ہو جائے، کوشش کر رہے ہیں بند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ذکر بند ہو جائے، اللہ چاہتا ہے ذکر بلند ہو جائے۔ ایمان سے بتائیں یہ جھگڑا ہمارے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔
فرمایا پیارے مصطفیٰ تیرا ذکر بند کرنا تو دور کی بات ہے، جو جو زمانہ گزرتا جائے گا تیری شان و شوکت بڑھتی جائے گی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے اگراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں ادوب جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ذکر ان کا، بولیے نا، ذکر ان کا، ذکر ان کا۔ حضور کا ذکر ہو تو وہ بند کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور کا ذکر ہمیشہ رہنا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس امت پہ آج بھی مہربانیاں فرما رہا ہے۔ سارے نبی پاک ہیں، اللہ کی ذات بھی پاک ہے۔ نبی کی یہ شان ہے کہ نبی ہمیشہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ پاک ہے تو پاکوں کو پسند فرمائیں گے نا۔ آپ حضور کی مہربانیاں دیکھیں، حضور کی لجپالیاں دیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور آج بھی کتنا کرم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب معراج ہوئی نا تو ایک امتی کو گناہ کرتے دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ امتی میرا ہے، بندہ تیرا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ دوسرے امتی کو دیکھا، اس نے گناہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا کی۔ تیسرے امتی نے گناہ کیا، ایک لمحہ بھی نبی برداشت نہیں کرتے، اے اللہ یہ بندہ تیرا ہے، امتی میرا ہے، گناہ کر رہا ہے، اے اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے، اس بندے کو تباہ کر دے۔ نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بھی ہلاک کر دیا۔ مگر قربان جائیں، دوسری طرف میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ دیکھا امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لاتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کئی بار حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ کسی نبی کے پاس اتنی بار نہیں آئے، کسی نبی کے پاس 4 بار آئے ہیں، کسی نبی کے پاس 42 بار آئے ہیں، کسی نبی کے پاس 104 بار آئے ہیں، مگر قربان جائیں میرے اور آپ کے کریم آقا کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام 23 سالوں کے اندر 24,000 مرتبہ آئے۔ یا رسول یا رسول زندہ باد، 23 سالوں کے اندر 24,000 مرتبہ جبریل آئے ہیں۔ لگتا ایسے ہے جبریل کا اوپر دل نہیں لگتا، حضور کے دربار میں دل لگتا ہے۔ بار بار حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے قدم چومے، حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا جبریل کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے جس محبوب کی امت اتنی گناہ گار ہو وہ آرام سے نہیں سوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے جبریل میرے رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا میری امت نے جتنے بھی گناہ کرنے ہیں وہ سارے میرے سامنے رکھے جائیں، وہ سارے سامنے رکھے جائیں۔ حضور کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ساری امت کے گناہ حضور کے سامنے رکھے۔ حتیم کعبہ کے اندر، حرم کعبہ کے اندر سارے گناہ حضور کے سامنے رکھے گئے، قیامت تک اس کے اندر میرے گناہ بھی تھے، اس کے اندر آپ کے گناہ بھی تھے، ساری امت کے گناہ تھے۔ کہیں نماز چھوڑنے والا گناہ تھا، کہیں والدین کا دل دکھانے والا گناہ تھا، کہیں سود کھانے والا گناہ تھا، کہیں کسی کا حق مارنے والا گناہ تھا، کہیں کسی پہ ظلم کرنے والا گناہ تھا، نہ جانے کتنے کتنے گناہ ہیں، کہیں شراب پینے والا گناہ تھا۔ وہ سارے گناہ حضور کے سامنے ہیں،
اب دوسری طرف ذہن میں رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتی کا گناہ دیکھا تھا، عرض کیا مولا ہلاک کر دے، برباد کر دے، یہ کیسا بندہ ہے، بندہ تیرا امتی میرا ہے، گناہ کر رہا ہے، اے اللہ اس بندے کو ختم کر دے۔ لیکن قربان جاؤں، امام الانبیاء نے ساری امت کے گناہوں کو دیکھا ہے۔ حضور کا حوصلہ کتنا ہے، امت کے ساتھ پیار کتنا ہے، امت کے ساتھ محبت کتنی ہے، امت کے ساتھ شفقت کتنی ہے۔ ساری امت کے گناہوں کو دیکھ کے حضور کی زبان پہ ایک ہی جملہ آیا ہے، پیارے جبریل یہ میری امت ہے، رب سے جا کے کہنا میں امت بخشوانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں امت بخشوانا چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے جبریل میرے محبوب سے جا کے کہہ دیں آدھی رات جاگو گے تو آدھی امت کے بخش دوں گا، آدھی امت کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اگر ساری رات جاگو گے تو ساری امت کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ میری خاطر، آپ کی خاطر امام الانبیاء پھر آدھی رات تک نہیں جاگے، حضور ساری رات تک جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، آنسو بہاتے رہے، حضور کے قدمین شریفین سوج گئے۔ اس قدر حضور علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں معافی ہم کے لیے مانگی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب ساری رات نہ جاگا کرو، آدھی رات جاگا کرو، یا آدھی سے کچھ کم کر لو یا زیادہ کر لو۔ تو پھر بھی حضور ساری رات جاگتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ عرض کیا مولا امت کے گناہ بھی مجھے دکھاتا ہے اور پھر آرام کے لیے بھی فرماتا ہے، جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ ہم تو گناہ کر کے سو جاتے ہیں، مگر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اس قدر امت کے حق میں دعائیں فرما رہے ہیں، آج بھی دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، سارے نبی یہی کہتے رہے یا اللہ نیکوکار میرے ہیں، گناہ گار تیرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی یہی فرماتے رہے کہ یا اللہ نیکوکار میرے ہیں، گناہ گار تیرے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے تو معاف کر۔ سارے نبی یہی دعا مانگتے رہے یا اللہ نیکوکار میرے ہیں، گناہ گار تیرے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ جو میں نے کشتی پہ سوار کر لیے ہیں وہ میرے ہیں، باقی تو جانے تیرے بندے جانے۔ سب کو غرق کر دیا گیا، نبیوں نے گناہ گاروں کا ساتھ نہیں دیا، نبیوں کی شان بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، جب باری آئی یتیموں کے رکھوالے کی، جب باری آئی مظلوموں کے والی کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی کعبہ کو بیت اللہ بنانے والے کی، جب باری آئی محسن انسانیت کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے قانون تبدیل فرمایا۔ عرض کیا مولا سارے نبی یہ کہتے رہے نیکوکار میرے گناہ گار تیرے، میں اعلان کرتا ہوں الصالحون لک والطالحون لی، نیکوکار سارے تیرے، گناہ گار سارے میرے۔ یا رسول یا رسول وہ پچھلے لوگ میرا اہلے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز ان کی کوئی نہیں آ رہی، ایک دفعہ نعرہ بلند کریں ہیں، نعرہ رسالت۔ حضور کی مہربانیوں سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ حضور نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ پہلے نبیوں کا یہ نعرہ تھا کہ نیکوکار ہمارے ہیں، اے اللہ گناہگار تیرے ہیں،
لیکن حضور آئے ہیں تو حضور نے فرمایا ہے یا اللہ نیکوکار سارے تیرے ہیں، گناہگار سارے ہی میرے ہیں، گناہگار سارے ہی میرے ہیں، گناہگار سارے ہی میرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میدان معاشر میں بھی حضور نے کام آنا ہے، حضور نے کام آنا ہے۔ ہر نظر کام اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے یہ جہنم میں چلے جائیں یہ جنت میں۔ میدان معاشر برپا کرنے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ اس کی محبوب کی شان دکھانی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، فقط اتنا سبب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامت فقال انا فاعل، حضور میں آپ کی بارگاہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ وہ نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، اوابین بھی پڑھنے والے تھے، چاشت کے نفل پڑھنے والے بھی تھے، ذکر و اذکار کرنے والے بھی تھے۔ بھروسہ ان کو اعمال پہ نہیں تھا، بھروسہ ان کو نبی کی شفاعت پہ تھا، نبی کی شفاعت پہ تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انا فاعلون، ہاں میں اسی کام کے لیے میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اے انس کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ شفاعت کروں گا۔ پھر حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر میں نے آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہوا تو پل صراط پہ آ جانا۔ کہاں آ جانا؟ پل صراط پہ۔ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بری، 15,000 سال کا سفر مسلسل۔ فرمایا وہاں آ جانا، وہاں حضور کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو وفادار امتی ہیں اندر سے حضور سے وفادار ہیں، سستی ہو گئی نماز رہ گئی، سستی ہو گئی کئی طرح کے معاملات ان سے ہو گئے، لیکن اندر سے وفادار تھے، اندر سے وفادار تھے۔ وہ جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو نیچے گرنے لگیں گے تو حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پشت کے پیچھے سے پکڑ لیں گے، حضور پکڑ لیں گے، ان کو کھینچ لیں گے، حضور اوپر کھڑے ہوں گے اور پھر حضور دعا فرما رہے ہوں گے رب سلم، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزر جائے، اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جہاں حضور دعا فرمائیں تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ حضور معراج پہ جانے لگے نا، امام الانبیاء نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہو، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم فرشتے ہیں کہ جو سارے نبیوں کے صحابی ہیں، ساری کتابوں کے حافظ ہیں، سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، اتنی شان والے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو۔ جبریل نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور میں تو خدا کے دربار میں رہتا ہوں، میں تو خدا کے قرب میں رہتا ہوں، میری جو بھی حاجت ہوگی میں اللہ سے بات کر لوں گا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضور نے پوچھا جبریل کوئی حاجت ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا، کوئی حاجت ایسی بیان کی جائے جس سے حضور خوش ہو جائے، جس سے حضور خوش ہو جائے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے حضور ایک ہی حاجت ہے دل میں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے نا مجھے اپنے نورانی پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ جبریل سے ہماری رشتہ داری نہیں، یہ سارے کرم نوازیاں حضور کے صدقے میں ہو رہی ہیں، حضور کے صدقے میں کرم نوازی ہو رہی ہے کہ جبریل عرض کر رہے ہیں حضور آپ کی امت کے قدم میرے پروں پہ لگے، آپ کی امت کے قدم، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں۔ حضور جے آپ کے ہم ہیں تو ہم سب کچھ ہیں،
اگر آپ سے ہمارا تعلق نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اب جبریل پر بچھائیں گے، اور جبریل کا پر کوئی چھوٹا نہیں، جبریل علیہ السلام کے پر 600 ہیں، ایک پر کھولے نا تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ خود اندازہ کریں جب جبریل علیہ السلام پر بچھائیں گے تو پھر تو وجد تو آئے گا نا، پیچھے حضور کی دعا بھی ہوگی، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزر جائے، میری امت سلامتی سے گزر جائے۔ اس انداز کے ساتھ پرسرات سے امت گزرے گی۔ پھر حضور نے فرمایا پیارے انس اگر وہاں نہ ملوں تو میزان عدل پہ آ جانا۔ میزان عدل وہ ہے، میزان عدل پہ حضور کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی امتی کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، حضور اپنے پاس سے پرچیاں حضور کے پاس ہوں گی، وہ پرچی رکھیں گے، نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے، نیکیوں والا پلہ اوپر چلا جائے۔ دنیا میں جو وزنی پلہ ہو وہ نیچے آتا ہے، لیکن وہاں قانون ہو رہا ہے، جو نیکیوں والا پلہ ہوگا وہ اوپر کی طرف جائے گا، اوپر کی طرف جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام اس انداز میں پھر فرمایا انس اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو پھر حوض کوثر پہ آ جا، حوض کوثر پہ، حوض کوثر پہ میری امت پیاسی ہوگی اور میں امت کو بھر بھر کے جام پلا رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی حضور حوض کوثر کے جام کتنے ہیں، پیالے کتنے ہیں؟ فرمایا جتنے آسماں کے ستارے ہیں، جتنے آسماں کے ستارے ہیں۔ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ تھوڑے ٹائم کے اندر حضور ساری امت کو جام پلائیں گے، اور پھر حضور اکیلے نہیں پلائیں گے، چاروں یار بھی پلائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میرے حوض کے 4 کونے ہیں، ایک کونے کے اوپر قبضہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرے کونے پہ قبضہ فاروق اعظم کا ہے، تیسرے کونے پہ قبضہ عثمان غنی کا ہے، چوتھے کونے پہ قبضہ مولا علی شیر خدا کا ہے۔ ابو بکر صدیق حضور فرماتے ہیں ہرگز اس کو پانی نہیں پلائیں گے جس کے دل میں میرے عمر کا بغض ہوگا، عمر اسے پانی نہیں پلائیں گے جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہوگا، عثمان غنی اسے پانی نہیں پلائیں گے جس کے دل میں مولا علی کا بغض ہوگا، اور مولا علی اسے پانی نہیں پلائیں گے جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان کا بغض ہوگا۔ اس لیے ہم تو سب سے پیار کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ نہیں؟ پھر آج بھی لگا لیتے ہیں، مصطفیٰ کا ہم سفر، ماشاءاللہ تھک تو نہیں گئے؟ تو پھر آواز بلند کے ساتھ آواز بلند کریں، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ آپ ذرا چپ رہیں، میں باہر والوں کو چیک کر لوں، باہر والے بولیں، وہ سمجھتے ہیں اندر والے ثواب حاصل کریں، آپ ذرا خاموش رہیں، میں ان کو ذرا چیک کر لوں، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ میرا دروازے بھی بند ہے، ان کی آواز اندر کام آتی ہے، اب سب مل کے بولیں، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اور ہم مولا علی کا ذکر بھی کرتے ہیں، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ خدا کی قسم یہ دونوں سے پیار ہے اہل سنت، کوئی اندر بیماری نہیں، کوئی کوڑ نہیں، یہ نام ہی اتنے پیارے ہیں۔ تو اگر حوض کوثر کا کوئی پانی پینا چاہتا ہے تو ان چاروں کی محبت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں آ جانا، میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، حضور علیہ السلام میدان محشر میں پھر فرماتے ہیں کہ سارے نبی سواریوں پہ ہوں گے، آگے آگے میرے بلال اذان پڑھتے ہوں، اور اذان پڑھتے ہوئے جب پہنچے گے نا اشہد ان محمد رسول، تو سارے نبی اور ان کی امتیں بھی کہیں گی اشہد ان محمد رسول، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، شاہد لہ المؤمنون من الاولین والآخرین، سارے نبی ان کی امتیں کہیں گی ہاں ہم بھی گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے سچے رسول، محمد اللہ کے سچے رسول، سارے نبی گواہی دیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں براق پہ سوار ہوں گا، چلتے چلتے حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت سارے لوگ میرے ساتھ ہوں گے،
آگے آگے حضور ہوں گے، پیچھے پیچھے رسول اور نبی ہوں گے، اور ان کے پیچھے ولی ہوں گے، ان کے پیچھے گناہگار ہوں گے، ان کے پیچھے سارے کفار ہوں گے، سارے کافر بھی پیچھے پیچھے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں ایک مقام آئے گا کافروں کو روک دیا جائے گا، پھر ایک مقام آئے گا گناہگاروں کو روک دیا جائے گا، پھر ایک مقام آئے گا سارے ولیوں کو روک دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک مقام آئے گا سارے نبیوں کو روک دیا جائے گا، اکیلا میں آگے جا رہا ہوگا، آگے آ جائے گا مقام محمود۔ حضور فرماتے ہیں مقام محمود پہ جا کے میں سجدہ کروں گا، اللہ کے دربار میں سجدہ کروں گا، تو اللہ پاک میرے سجدے کو دیکھ کے فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھاؤ نا۔ اس سے پہلے امت آدم علیہ السلام کے پاس جا چکی ہوگی، آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے پاس آ گئے ہو اللہ کے پاس جاؤ، پتہ چلا نبیوں کے وسیلوں کے بغیر کام، نبیوں کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام الانبیاء کے دربار میں پہنچنا ہے۔ جب سارے حضور کے پاس جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضور فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، ہاں ہاں میں اسی لیے ہوں کہ آج میں ہی شفاعت کروں گا، میں ہی شفاعت کروں گا۔ پھر کیا ہوگا کہ حضور اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے تو اللہ پاک فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توتا ہو، محبوب آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع، محبوب جس کے لیے آپ سفارش فرمائیں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے دربار میں ہوں گا اور اللہ کے دربار میں عرض کروں گا یا رب عجل حسابہم، اے اللہ میری امت کا حساب جلد فرما۔ سارے نبی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب بلاؤ نا اپنی امت کو، حضور اپنی امت کو بلائیں گے، نبیوں کے پاس ساری امت کھڑی ہوگی، حضور کے صدقے میں ہم سارے نبیوں کی زیارت بھی کریں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لفظ ہے حدیث پاک کے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، میری امت کا ایک گروہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا اور ایک گروہ میری شفاعت سے جنت میں جائے گا، ایک گروہ میری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ شفاعتی للکبائر من امتی، اور میری شفاعت چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کے لیے نہیں ہوگی، بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ میری شفاعت بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہوگی، بڑے بڑے پاپیوں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کو تو اللہ کے ولی بھی بخشوائیں گے، حضور غوث پاک بھی بخشوائیں گے، میرے حضور فرماتے ہیں قرآن کے حافظ بھی بخشوا لیں گے، پھر علماء بھی بخشوائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یا عالم بن یا طالب علم بن، فرمایا یا علماء کو سننے والا بن، او محب بن، یا علماء سے محبت کرنے والا بن، پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا، چاروں کے اندر رہنا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بھی بخشوائیں گے، ولی بھی بخشوائیں گے، رمضان المبارک بھی بخشوا لے گا، حجر اسود بھی بخشوائے گا، بیت اللہ بھی بخشوائے گا، یہ سارے بخشوائیں گے۔ عرض کی حضور آپ کی شفاعت، فرمایا شفاعتی للکبائر من امتی، میری شفاعت چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کے لیے، میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے، بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے۔ اس لیے حضور سے وفا کریں، قبر کے اندر حضور نے کام آنا ہے، کسی نے کام نہیں آنا۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی وفاداریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب وفاداریاں اسی وقت ہیں جب تک سانس چل رہا ہے۔ اگر قبر کے اندر کسی نے کام آنا ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کام آنا ہے۔ گجرات کا ایک شاعر ہے محمد بوٹا، یہ ہمارے گجرات کا ہے، اس کا شعر پڑھ کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، مجھے جو بتایا گیا تھا۔ محمد بوٹا شاعر ہے، اس نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا ہے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے،
اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے سن دید نو دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے۔ میں سنیا پیا دے دیس اندر پینیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھی ہے ملنی ہے رہن خاطر جنوں بوے تے نہ باریاں نے، جنج ہنجواں دی ٹکی آن ویڑے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے، چٹی پاک پوشاک کروں چلی جتھے بیٹھ کے عمراں گزاریاں نے، کیتا وعدہ سی میرے نال یاراں اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے، پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے، پر آیا صدا تے بکل مار ٹر پے، واجاں پیاں نے جدوں ماریاں نے، او محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ محترم حاضرین، حضور جو پیغام دے کے گئے ہیں ان پہ عمل کریں، حضور سے محبت کریں تو آپ کا یہ جہان بھی آباد ہے، اگلا جہان بھی آباد ہے۔ آج رات کو بعد از نماز عشاء ہماری جامع مسجد مرغزار کے اندر جہاں میں امام ہوں، اس مسجد کے اندر بھی میلاد شریف کا پروگرام ہے۔ میری آنکھیں منتظر رہیں گی آپ کی طرف، آپ وہاں بھی تشریف لائیں، وہاں بھی حضور کے ذکر کی باتیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام نگر کا جلوس بھی ہے، اس کے اندر آپ سب نے شمولیت کرنی ہے۔ دیکھیں پورے پاکستان میں جلوس نکل رہے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اکابرین جو عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھتے تھے، حضور کی خوشی میں وہ پیدل چلا کرتے تھے۔ وہ قدر شریف کے بزرگ مولانا ظہور صاحب، ان کو میں نے جو کہ جمعہ پڑھانے جاتا تھا، ایک دفعہ ربیع الاول کا دن جمعے کو آیا ہے، اس سال بھی جمعے کو ہے، تو میں نے دیکھا بڑے بڑے اکابرین ہمارے بزرگ وہ پیدل جلوس میں جا رہے ہیں۔ تو اسلام نگر کا جلوس ہے ضیاء الاسلام کے اندر 7:30 بجے تک آپ سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ پہنچیں گے نا جی سارے؟ یہ کوئی سیاسی جلوس نہیں ہے، سیاست کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اپنے لیڈروں کے لیے نکلتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، مرنے کے بعد لیڈر کام آئیں گے یا امام الانبیاء کام آئیں گے؟ تو آج جلوس کے دن، میلاد النبی کے دن فقط حضور کے لیے نکلنا ہے۔ کوئی بندہ گھر میں نہ رہے، کوئی مرد گھر میں نہ رہے، بچے گھر میں نہ رہے، جوان گھر میں نہ رہے، اپنی زندگی کے اندر بچوں کو ساتھ لے کے آئیں تاکہ انہیں عادت پڑ جائے کہ ہم نے عید میلاد النبی کے جلوس میں شامل ہونا ہے۔ تو 7:30 بجے سے پہلے آپ سب حضرات نے آپ نے ضیاء الاسلام مسجد میں پہنچنا ہے۔ جمعے کا دن بھی ہے، انشاءاللہ سارے علماء اسلام نگر کے جو ہیں، میں بھی خادم وہاں موجود ہوں گا، تو انشاءاللہ مل کے حضور کا ذکر کریں گے، حضور کے نعرے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے آپ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو پروگرام کروا رہے ہیں اس فیملی کو اللہ ہمیشہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، ان کو اس محفل پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔